السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے کہ اللہ رب العزت جب نوازنے پر آتے ہیں تو غیروں کو بھی بے انتہا نواز دیتے ہیں، اور اگر نہ نوازنے پر آئے تو اپنوں کو بھی محروم رکھتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی، لیکن اولاد کی نعمت سے آپ محروم تھے۔ آپ کا کوئی وارث نہیں تھا، آپ کے بڑھاپے کا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا احساس تھا، چنانچہ بڑھاپے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا کہ اگر اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، تاکہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، جو میرے مشن کے باغ دوڑ کو سنبھالتا۔ چنانچہ آپ نبی تھے، نا امیدی خلاف شان تھی۔ آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار، آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ اگر آپ اس بڑھاپے کے اندر اولاد کی نعمت دے دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ تم نے تو صرف نیک صالح اولاد مانگا تھا، میں اس کو نیک صالح کے ساتھ ساتھ اسے بردبار اور حلیم بھی بناؤں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اسے تو ابھی امتحان کی کئی وادیاں طے کرنی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سرفراز فرمائی، لیکن ساتھ ہی امتحان کا پرچہ بھی بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم، تم نے ہم سے اولاد کی نعمت مانگی تھی، میں نے تمہیں اولاد کی نعمت تو عطا کر دی، لیکن میرا حکم ہے کہ تمہیں اولاد کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کو ایک ایسی وادی کے اندر، ایک ایسے جنگل کے اندر چھوڑ دو جہاں نہ انسان ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ جہاں پر پانی کا انتظام ہو، نہ جہاں نہ گھاس اگتی ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک اللہ کا امتحان ہے، اور مجھے اس امتحان کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو تیار کرتے ہیں، کچھ کھجوریں رکھ لی ساتھ میں، کچھ پانی رکھ لیا، اور اونٹ پر بیٹھا کر اپنی بیوی اور بچوں کو اس مقام پر لے گئے جسے قرآن نے کہا وادی غیر ذی زرع جسے کہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچ کر اپنی بیوی اور بچوں کو اونٹ پر سے اتارتے ہیں، ان کے حوالے کھجوریں اور پانی جو تھا اس کے حوالے کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دامن کو پکڑ لیتی ہے، اور وہ کہنے لگتی ہے کہ آپ اس بیاباں جنگل میں چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کم سے کم میرا نہیں تو اس معصوم بچے کا خیال کیا ہوتا، کہ جس کو آپ نے بڑھاپے کے اندر اللہ سے روح کر کے دعائیں مانگ کر کے اللہ سے مانگا تھا، کم سے کم اس بچے کا تو خیال کیا ہوتا۔ میں اور میرا بچہ کیسے رہیں گے؟ یہاں پر انسان بھی نہیں، یہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوتے ہیں، آپ کچھ جواب نہیں دیتے، پھر دوبارہ سوال کرتی ہیں، حضرت ابراہیم پھر خاموش رہتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ سوال کرتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، ہمیں اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہوگا۔ جیسے اللہ کا نام سننا تھا، وہ بھی ایک نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی، وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ اللہ جس نے بچپن کے اندر ظالم قوم سے آپ کی حفاظت فرمائی، وہ اللہ جس نے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر آپ کی حفاظت فرمائی، مجھے اس اللہ پر پورا یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیتے ہیں۔ جب بیوی بچوں کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو انہوں نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا فرمائی، اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اس کے پیچھے میرا کوئی مقصد نہیں، کوئی خواہش نہیں سوائے تیرے حکم کے۔ اے اللہ ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کر سکے، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ سکے۔ اے اللہ ان کے اوپر دو کرم فرما، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سب سے پہلا کرم یہ فرما کہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے اس کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور کچھ دن کے بعد جو ہے ایک قبیلہ آ کر کے وہاں پر آباد ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری دعا فرمائی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اللہ یہ زمین کھیتی کے قابل نہیں، کاشت کے قابل نہیں، کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق جو ہے عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ کھا کر کے تیرا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کے وہاں پر رہنے لگتی ہے۔ جو کھجوریں لائی تھی وہ کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر کے جو ہے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ آخر حضرت ہاجرہ ماں تھی، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، لیکن کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ سامنے دیکھتی ہیں کہ صفا پہاڑ ہے، چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پہاڑ پر جاتی ہیں تاکہ بلندی پر سے پانی کے آثار نظر آ جائیں، لیکن چاروں طرف دیکھتی ہیں کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ پھر بچے کا خیال آتا ہے تو دوڑی دوڑی جو ہے اپنے بچے کے پاس آتی ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی پیاس کے اندر اور شدت ہوتی جا رہی ہے، ان کا دل جو ہے اور بے چین ہو گیا، اور اس مرتبہ دوڑی ہوئی مروہ پہاڑی پر جاتی ہے، اور وہاں پر جا کر کے تلاش کرتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، لیکن کہیں پانی کا آثار نظر نہیں آتے۔ پھر بچے کا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر دوڑ کر کے آتی ہیں، لیکن پھر وہی حالت تھی کہ بچے کی پیاس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ پھر صفا پر جاتی ہیں، پھر وہاں سے اترتی ہیں، پھر مروہ پر جاتی ہیں، اس طریقے سے 7 چکر صفا پہاڑی کے لگاتی ہیں اور 7 چکر جو ہے مروہ پہاڑی کے لگاتی ہیں۔ اللہ جو ہے اسماعیل کی شدت پیاس کو بھی دیکھ رہا ہے، حضرت ہاجرہ کی بے چینی اور اس کی لگن کو بھی اللہ نے محسوس کیا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پہنچائی گئی کہ ہاجرہ اب تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے معصوم بچے کے پاس جاؤ، میں نے وہاں پر میٹھا پانی کا چشمہ جو ہے جاری کر دیا۔ یہ آواز سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کے پاس آتی ہیں، آ کر کے دیکھتی ہیں کہ ان کا ننھا منا بچہ جہاں پر اینڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے جو ہے سرد اور میٹھا چشمہ پانی کا جاری تھا۔ آپ کہتی ہیں زم زم ٹھہر جا، یہ وہی پانی ہے جسے ہم اور آپ جو ہے زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جس کو بڑا ہی بابرکت سمجھ کر کے ہم اور آپ جو ہے پیتے ہیں، اور جس پانی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیماریوں سے شفا بتلائی۔ اس کے بعد جب پانی نکل آتا ہے، کچھ دن کے بعد ایک قبیلہ آ کر کے وہاں پر آباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پر جو ہے رہنے لگتی ہے، خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، حضرت اسماعیل کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ حضرت اسماعیل بڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو جو ہے کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی کہ وہ اپنی باپ کی خدمت کر سکے، اپنے ماں باپ کے کام میں ہاتھ بٹا سکے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے میرے نام پر قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے سمجھ گئے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کے صبح میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا چلو میں تمہیں ایک بہت بڑے آدمی سے ملاقات تمہاری کروانی ہے۔ چنانچہ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل کرواتی ہیں، اس کے بعد کپڑے پہناتی ہیں، سر کے اندر کنگھی کرتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل کو لے کر کے چل دیتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹا ساتھ میں چھری اور رسی بھی لے لو۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹا رسی اور چھری لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ شیطان جو ہے فوراً حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے تمہارے بیٹے کو لے کر کے کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بڑے آدمی سے ملاقات کروانا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو کسی بڑے آدمی سے ملاقات کروانے کے لیے لے کر کے گئے ہیں۔ وہ ابلیس کہنے لگا کہ تم اس مغالطے میں مت رہو، بلکہ تمہارا شوہر جو ہے تمہارے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ یہ سن کر کہتی ہیں کہ بھلا آج تک کوئی مشفق باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو پا کر کے جو ہے وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے لفظ اللہ سننا تھا کہ حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ حضرت ابراہیم نے مجھے اس کی اطلاع نہیں دی۔ اگر اللہ کا ایسا حکم ہے تو فوراً اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اے کاش میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکوں گی، اے کاش کہ ابراہیم نے مجھے اطلاع دی ہوتی اور مجھے اپنے ساتھ لے لیا ہوتا، اور جب جو ہے میرے بیٹے کے گردن کے اوپر وہ چھری رکھ کر اسے ذبح کرتے اور میں اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ کے دربار میں اپنے بیٹے کی قبولیت کی دعا مانگتی۔ کیا جذبہ تھا! الغرض شیطان جو ہے وہاں سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان مردود ہے۔ آپ نے تینوں مقام پر ساتھ ساتھ جو ہے کنکڑیاں مار کر کے جو ہے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے لخت جگر کے سامنے کیا اور فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے لخت جگر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ جو بچہ تھا اسماعیل جس کا نام تھا وہ بھی کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، بلکہ خود آگے چل کے نبوت کے مقام پر فائز ہونا تھا، اور جس کے صلب سے سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میرے ابو جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو خوشی کیجئے، آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہے، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابو جان میری کچھ تجویزیں ہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بتاؤ بیٹے وہ تجویزیں کیا ہیں؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان سب سے پہلا کام یہ کیجئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر جو ہے پٹی باندھ لیجئے گا، تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو ایسا نہ ہو کہ باپ اور بیٹی کی محبت کی وجہ سے جو ہے آنکھ سے آنکھ ٹکرائے اور باپ اور بیٹی کی محبت بیچ میں آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو ہے رکاوٹ بن جائے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ جس چھری سے آپ مجھے ذبح کریں گے آپ اس چھری کو ذرا تیز کر لیجئے گا تاکہ جلدی سے جو ہے میرا گلا کٹ جائے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ کو اور پیر کو رسی سے باندھ دیجئے گا تاکہ جب آپ ذبح کریں تو میرا ہاتھ اور پیر حرکت کرنے لگے اور کہیں آپ کے شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ اور چوتھی تجویز یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میرے والدہ محترمہ کو لے جا کر کے دے دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ تمہارے بیٹے کی قربانی جو ہے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اس کو لٹا دیتے ہیں اور چھری کو اس کے گردن پر رکھ کر کے جو ہے چلاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس سے پہلے چھری کو حکم دیا تھا کہ خبردار ایک رگ بھی نہیں کٹنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی تیزی کے ساتھ چھری چلاتے ہیں لیکن گردن نہیں کٹی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان ایسا لگتا ہے کہ آپ کے آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے تلوار جو ہے سیدھی نہیں بلکہ الٹی پکڑ رکھی ہے، اس کی وجہ سے میرا گردن جو ہے نہیں کٹ رہا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹا چھری جو ہے صحیح ہے، چھری میں نے سیدھی پکڑ رکھی ہے، لیکن کیا کروں گلا جو ہے کاٹتی نہیں۔
اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھری کو آپ نے تیز کرنا بھول گئے، آپ دوبارہ اسے جو ہے تیز کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس چھری کو جو ہے دوبارہ پتھر پر رگڑ کر تیز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر گردن کے اوپر چلاتے ہیں، لیکن چھری جو ہے گردن کو جو ہے نہیں کاٹتی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان ایسا کیجئے کہ چھری کے جو نوک ہے وہ اس کو جو ہے میرے گردن کے اندر جو ہے ڈال دیجئے، تاکہ میرے جسم سے خون نکل جائے، میری رگیں جو ہے کٹ جائے اور میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ لیکن اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک دمبا لے کر کے بھیجا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو جو ہے ذبح کروا دیا، اور اللہ نے یہ اعلان کیا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ابراہیم تم نے خواب جو ہے سچ دکھلا دیا۔ تو یہ ہے قربانی کا وہ منظر جسے ہم ہر سال جو ہے ایک جانور کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو جو ہے زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت دیا ہے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ جو ہے اللہ کی رضا کے خاطر جو ہے جانور کو جو ہے قربان کرے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی۔ اگر اللہ نے ہم سے اولاد کی قربانی مانگی ہوتی پھر بھی ہمیں جو ہے اولاد کی قربانی دینی ہوتی، لیکن اللہ نے ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک جانور کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھنے پر جتنا ثواب ملا تھا، تم ایک جانور کے گردن پر چھری رکھ کر کے ذبح کرو گے تو اتنا ثواب میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو اس قربانی جیسے عظیم الشان عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔